أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ تمام اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے ہماری اچھی باتیں ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یقیناً قبول فرماتا ہے، قبول فرمائے گا، اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، آمین بجاہ نبی الامین۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو ملتمس ہوں گا کہ میرے چینل کو اس کا سبسکرائب کیجیے، اور یہ ویڈیوز بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ جو وقت ہمارا گزرتا ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے میں، یہ بہت ہی نادر اور نایاب ہوتا ہے، کیونکہ فی زمانہ جہاں اتنا پورا شوب وقت گزر رہا ہے، تو کہیں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہہ دیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اور اس میں بھی اللہ کی توفیق سے اگر یہ وقت مل رہا ہے تو یہ بڑا نایاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال ایک دوسرے کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنے پیارے پیارے کمنٹس جو میری اصلاح کا سبب بنیں گے وہ ضرور دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج کے زمانے میں، اور بلکہ اس سے پہلے بھی، لیکن آج کل اس کا زیادہ پرچار ہو رہا ہے، اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بے روی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کو نام دیا جاتا ہے گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو، یعنی ایک ماضی میں کبھی اس طرح کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی اس پہ کوئی توجہ اس لیے جاتی تھی کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال موضوع ہے کہ زنا، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ ٹرینڈ اور اس کا عذاب۔ بات کو سمجھیے گا، بہت زیادہ سینسٹیو ایشو کی طرف اشارہ دے رہا ہوں، اور بلکہ اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ہے یہ تحریر، پڑھنے کا وقت کسی کے پاس عموماً نہیں ہوتا، لیکن لب و لہجے کا اثر زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے اور کسی کی اصلاح بن جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری بھی سنوائی ہو جائے، آمین بجائے نبی الامین۔ خدا را آج کی نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں، اس پر عمل کریں، اس کو اوروں کو بھی سمجھائیں۔ کیا مجھے آپ کا کوئی لائک یا کمنٹس نہیں چاہیے، اصل میں یہ ایک تحریر ہے جس پہ لکھنے والے نے کہا ہے کہ اسے پڑھا جائے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسے سنیں، غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ میں کچھ دنوں پہلے ہی اس پہ لکھ چکا ہوں، لیکن ایک بہن نے پچھلے دنوں یہ سوال کیا تھا تو اس پوسٹ کی مسئلے کی شکل میں اپلوڈ کرنا پڑا۔ جی ہاں، یعنی لکھنے والے نے کہا کہ کسی بہن نے کوئی ایسا معاملہ پیش کیا جس کی وجہ سے مجھے مزید اس بات کو ڈیٹیل میں کرنا پڑا۔ بہرحال صحیح بخاری شریف کی حدیث سے شروع کرتے ہیں بات کو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ زنا کے گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6809 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بعد زنا کے بارے میں 2-3 باتیں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سنیے اسے غور سے۔
جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے علیحدہ یعنی نکل کر علیحدہ ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، گویا جتنا وقت زنا میں گزرا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالے اور مکمل طور پر سمجھ بوجھ کر بات شریعت کی نظر میں لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا، یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہیں۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل تو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزارا۔ یا آپ خود سوچئے کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے گم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ یعنی ایسی چیز جس کا آپ تصور بھی نہیں کر رہے، اس پہ توجہ بھی نہیں دے رہے، اور آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت ہی گندی کر دی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس دوران موت نے آن پکڑا تو میرے بھائی وہ تو کیا، مطلب وہ تو کفر میں ہی مر گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ کی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر پہنچ گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی وہ اللہ رب العزت کو دیکھے گا، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پہ لعنت برساتی ہیں۔ دوسری بات، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے اور وہ بت پرست ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے تو وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ تحریر پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر دو غیر محرم جنسی تعلقات قائم کرے تو یہ زنا کہلائے گا۔ لیکن جب ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں نے نقل کی ہے، اس کی تفسیر علماء کرام فرماتے ہیں کیا، اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کی زبان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق، تو اس کے ہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست رہے۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ دونوں 2 سال تک بت پرست رہے۔ اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں رہے گا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اس طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جاتا رہے گا۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے محروم تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لکھے جا رہے ہوں۔ اس لیے عرض کروں گا کہ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا نام ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ جب میرے بندے نے اپنا دین و ایمان اسے ہی سمجھ لیا ہے جو اس کے لیے کچھ رشتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے میں شمار میں لکھے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال تعلق رہا، غلط تعلق رہا، 4 سال رہا اور 2 سال رہا، وہ 5 سال 4 سال 2 سال اللہ کے کاغذوں میں وہ مشرک اور مشرکہ لکھی گئی، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 5 4 یا 2 سال تک مشرک لکھا جاتا رہا۔ یہ 5 سال کے اعمال نامے میں کفر لکھواتے رہے دونوں۔ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ پڑھ کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی بغیر توبہ کے مر جائے گی، اور جو جہنم میں فرشتے اس کو غار کی طرف لے جائیں گے
اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت نہیں نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے کہ وہ اس طرح اس عورت کی جسم پر چمٹیں گے کہ جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر ہوتی ہیں۔ اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنگ ماریں گے کہ اس کو تکلیف کتنی ہوگی۔ اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے۔ آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر بھر دیا جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے گا کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار، منہ بند، گھپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کی چھتوں پہ چمٹی ہوئی مکھیوں کی طرح بچھو جسم پر چپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، اکیلا غار، کیا حال ہوگا۔ میری بہنیں، آج دنیا میں ایک چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ سوچئے کہ ڈر کے مارے آپ کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ محض دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکار دیا جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی۔ میں ایک لڑکا ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ایک انسان بندہ ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری رات آپ سے فون پر بات کرنے والے کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ صرف آپ کے حسن کا اور اپنی حوث کا دھوکہ ہے۔ سوچئے، آپ کے حسن کا اور اپنی حوث کا بھوکا ہے اور آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ خدا را آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت کو سنوار سکتی ہو۔ بالفرض اگر اسے محبت ہے بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا اور اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے اس کے پاس کیا جواز ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو۔ علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو، اور وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ بے شک ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو وہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے۔ لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گند میں پڑا رہا تو اس سے تو گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا اور 2-3 بچے ہیں، اور یہ ہے کہ باہر گند پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں بے تحاشا عریانیت پھیل چکی ہے۔ ذہن گندے ہو گئے ہیں، دل گندے ہو گئے ہیں، سوچ گندی ہو گئی ہے۔ اس کو براڈ مائنڈڈ کا نام دیا جاتا ہے، آزاد خیالی کہی جاتی ہے، دقیانوسی خیالات سے دوری کہلاتی ہے۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، سمجھ پیدا کیجئے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی، مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں نے بہت پہلے بات لکھی تھی، پڑھی تھی، سوچی تھی، سنی تھی، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ فطرتی امر ہے کہ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ ہو یا آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے۔ میرے پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خود بخود بے تکی باتوں میں جھگڑا، گھر میں ہر وقت چک لڑائی جھگڑا، بے برکتی، بے رونقی سی ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔
تو یہ کوئی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، میرے بھائی یہ موبائل نہیں، بت پرستی ہے، کانوں میں سیسا ڈالنے کی حد تک بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ ذہن کی مطلب دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، دین کی باتیں نہیں، یہ دین کی بات ہی نہیں ہے. بھلا ایک غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک کون سی خاص باتیں کرتی ہے جو دین کے اجالے میں نہیں ہو سکتی؟ یہاں بہت معزز لوگ تحریر سن رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، جان رہے ہوں گے، محتاط لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرے بھائی نے بہت ہی ادب کا خیال رکھتے ہوئے، محتاط انداز رکھتے ہوئے لکھا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت عجیب انداز میں بھی بات کی جا سکتی تھی. لیکن بہرحال ادب لحاظ رکھنا ضروری ہے. اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کیجئے. اس تحریر کو کاپی کر کے اس امت کے ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بہن تک پہنچائیں. کسی ایک کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دے دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کی کامیابی بھی سبب یہ بات بن جائے. خدا را اپنی سنوار اے بنت حوا، اے ابن آدم خدا را اپنی سنوار. کیا ہی بات ہے، یعنی کسی کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. میں نے بھی یہی سوچا کہ لکھی ہوئی تحریر ہے، آگے بڑھتی ہے، بعض اوقات ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، یہ گیلری میں محفوظ نہیں ہوتی، تو کسی طرح سے میں اپنے انداز میں سے بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر جذبات میں مجھ سے کچھ ان بھائی نے بھی ظاہر معذرت کی ہے کہ الفاظ کچھ عجیب و غریب ہو گئے ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا زمانہ بہت ہی عجیب و غریب گزر رہا ہے، کیونکہ زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں، خود ہوں. زمانہ برا نہیں ہے، انسان برا ہے. انسان کے اندر جو شیطان نے وار کر دیا اور خباثت پھیلا دی، اس سوچ کی وجہ سے خباثت اور بری باتیں پھیل رہی ہیں. اللہ رب العزت نے اتنے قیمتی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اور محرم رشتے ہیں. ان کی ایک پوری لسٹ ہے، قرآن پاک میں ہے، حدیث مبارکہ میں آتی ہیں. آپ کو پتا ہے ہر وہ چیز جس میں آپ کو اپنے بڑوں سے چھپ کر بات کرنی پڑے، اپنے بڑوں سے چھپ کر اظہار خیال کرنا پڑے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے، کہیں بری بات ہے، غلط بات ہے. تبھی تو آپ دن کے اجالے میں نہیں کر رہے، سب لوگوں کے سامنے نہیں بات کر رہے. یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مردوں کی مردوں سے دوستی ہوتی ہے، عورتوں کی عورتوں سے دوستی ہوتی ہے، سہیلیاں ہوتی ہیں یا لڑکے دوست ہوتے ہیں. وہ بھی وہ تمام دوست جو اچھی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، آپ کے خیر خواہ رہتے ہیں، آپ کو غلط کام کی طرف راغب نہیں کرتے، وہ آپ کا دوست ہے. لیکن مرد کا عورت سے تعلق، مرد کا عورت سے دوستی، یہ دوستی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ بے نام رشتہ ہے. تحریر آپ نے سنی، میں نے پڑھی، آپ کو سنائی، جس میرے بھائی نے لکھی، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. بہت پیاری بات کو، یعنی معاشرے کے ایک ناسور کو اس نے نشاندہی کی اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے گا، اسے ضرور آگے بڑھائیے گا. اللہ کرے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے نام رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اس میں وہ والے رشتے نہیں ہیں جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو پابند کیا ہے.
اس کے اخلاقی قدریں بتائی ہیں. خدا را اس بات کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ آنکھوں کا زنا پہلے ہوتا ہے جب آدمی دیکھتا ہے، اس کے بعد خیالات خراب ہوتے ہیں، دل میں سوچ خراب پیدا ہوتی ہے اور انسان پھر عملی اقدام کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا بنائے. اس میں بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن خاص باتیں کہہ کے اجازت چاہیں گے تاکہ باقی باتیں آپ خود سوچئے، خود سمجھیے اور آگے بڑھائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.